چین نے تبت سے نکلنے والے یرلانگ زنگبو دریا پر دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے، جس سے تبت میں آبادیوں کے بے گھر ہونے اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں ماحولیاتی اثرات کے حوالے سے شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ڈیم یرلانگ زنگبو دریا کے نچلے حصے میں واقع ہوگا اور موجودہ دنیا کے سب سے بڑے تھری گارجز ڈیم کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ توانائی پیدا کر سکے گا۔ چین کے تھری گارجز ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 22,500 میگا واٹ ہے اور یرلانگ زنگبو دریا پر اس سے 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ چونگی واٹر ریسورسز بیورو کے تخمینے کے مطابق اس منصوبے پر 127 ارب ڈالر تک لاگت آ سکتی ہے، جو کہ چینی کرنسی میں منتقل کیا جائے تو 1 ٹریلین یوان بنتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا نے اس منصوبے کو ایک محفوظ اور ماحول دوست منصوبہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ مقامی خوشحالی کو فروغ دے گا اور بیجنگ کے ماحولیاتی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ تاہم انسانی حقوق کی تنظیموں اور ماہرین نے اس منصوبے کے اثرات کے بارے میں شدید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے مقامی آبادیاں بے دخل ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی منظرنامے تبدیل اور مقامی ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین اس سے پہلے بھی تبت میں کئی ڈیم تعمیر کر چکا ہے۔ تبت کا خطہ 1950 کی دہائی میں چین کے ساتھ الحاق کے بعد سے بیجنگ کے سخت کنٹرول کے زیر اثر ہے۔ تبت کی آبادی زیادہ تر بدھ مت کے ماننے والوں کی ہے، جنہوں نے ماضی میں کئی بار جبر کا سامنا کیا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں چین کی حکومت نے ایک اور ڈیم کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں باشندوں کو گرفتار کیا تھا۔ ڈیم کی تعمیر کے خلاف مقامی لوگوں کا احتجاج گرفتاریوں اور مار پیٹ پر ختم ہوا، جس میں بعض افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ یہ مظاہرین گنگتاؤ ڈیم اور پن بجلی پلانٹ کی تعمیر کے منصوبوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ تاہم بیجنگ کا کہنا تھا کہ اس نے مقامی لوگوں کو دوبارہ بسانے اور معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ اہم مجسموں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ یرلانگ زنگبو ڈیم کے معاملے میں چینی حکام کا موقف یہ ہے کہ اس منصوبے سے کوئی بڑا ماحولیاتی اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ اس سے کتنے لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے گا۔ تھری گارجز ڈیم کے لیے 14 لاکھ افراد کو نئی جگہ آباد کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس بڑے منصوبے کے لیے کم از کم 20 کلومیٹر لمبی سرنگوں کی ضرورت ہوگی، جو نمچا باروا پہاڑ سے نکالی جائیں گی اور یرلانگ زنگبو کے بہاؤ کو موڑ دیں گی۔ ماہرین اور حکام نے یہ خدشات بھی ظاہر کیے ہیں کہ یہ ڈیم چین کو سرحد پار دریا کے بہاؤ کو کنٹرول یا موڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، جو جنوب کی طرف انڈیا کی ریاستوں اور اروناچل پردیش اور آسام میں بہتا ہے اور آگے بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے۔ 2020 میں آسٹریلیا کے تھنک ٹینک لوئی انسٹی ٹیوٹ کی شائع کردہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ تبت سے بہنے والے دریاؤں پر کنٹرول حاصل کر کے چین انڈیا کی معیشت پر اپنی گرفت مضبوط کر سکتا ہے۔ چین کی جانب سے 2020 میں یرلانگ زنگبو ڈیم منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد ایک سینئر انڈین سرکاری اہلکار نے رائٹر کو بتایا تھا کہ انڈیا کی حکومت ایک بڑے پن بجلی ڈیم کی تعمیر کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ چینی ڈیم منصوبوں کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔ چین کی وزارت خارجہ نے 2020 میں مجوزہ ڈیم کے حوالے سے انڈیا کے خدشات کے جواب میں یہ کہا تھا کہ چین کو دریا پر ڈیم بنانے کا جائز حق حاصل ہے۔ چین نے گزشتہ دہائی میں یرلانگ زنگبو دریا کے راستے پر کئی پن بجلی اسٹیشن تعمیر کیے ہیں تاکہ اس دریا کی طاقت کو قابل تجدید توانائی کے ذریعے استعمال کیا جا سکے۔ یہ دریا دنیا کی سب سے گہری گھاٹی سے گزرتا ہے، جہاں ایک حصہ صرف 50 کلومیٹر کے اندر 2000 میٹر نیچے گر جاتا ہے، جو پن بجلی پیدا کرنے کی زبردست صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ تاہم
دریا کا جغرافیہ بڑے انجینئرنگ چیلنجز بھی پیش کرتا ہے اور یہ نیا ڈیم اب تک چین کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ ترقیاتی مقام ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو زلزلوں کا شکار ٹیکٹونک پلیٹ کے کنارے پر ہے۔ چینی محققین نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اتنی تنگ گھاٹی میں اس قدر وسیع کھدائی اور تعمیر سے زمین کھسکنے کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صوبہ سیچوان کے جیولوجیکل بیورو کے ایک سینئر انجینئر نے یہ کہا تھا کہ زلزلے سے زمین کھسکنے اور مٹی اور چٹان کے بہاؤ کے واقعات اکثر قابو سے ہو سکتے ہیں اور یہ منصوبے کے لیے بڑا خطرہ پیدا کریں گے۔